ویلکم بیک. چونکہ بہت دلچسپ گفتگو بھی تھی, معلوماتی بھی تھی, نظریاتی گفتگو بھی تھی. اس کو ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمیں بہرحال آپ کہہ لیں مؤخر کرنا پڑا ہے. کبھی زندگی میں وقت ملا تو اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. فی الحال ہم جواد صاحب کے ساتھ ذرا کچھ ذاتی ان کی جو ذاتی زندگی ہے اور ان کا جو سٹائل ہے وہ ہم چاہتے ہیں جس میں شاید آپ کی زیادہ دلچسپی ہو. اچھا جواد صاحب, آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کے گھر میں روزمرہ کی ضروریات کے لیے کتنے میڈ, کک یا ڈومیسٹک ہیلپر ہیں؟ ہمارے گھر میں 2 ہی ہیلپر ہیں. ایک جو ہے وہ ہمارے واچ مین بھی کہہ لیں, اور جو سارا دن ہم نے کوئی چیزیں کو منگانی ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں. کیونکہ میرے گھر میں صرف 2 لوگ ہیں, میں اور میری بیگم صاحبہ. میں واحد اپنا گھر میں سبلنگ ہوں, مطلب بھائی ہوں. 4 بہن بھائیوں میں جو اپنے والد صاحب کے ساتھ ساری عمر رہا ہے. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی نومبر 2023 میں. تو ان کے لیے یہ سارے لوگ اصل میں ہوتے تھے, لیکن بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں. تو گھر میں اگر ایک بندہ نہیں ہوگا جو گھر کے یہ چیزیں دیکھے گا تو میں تو نہیں دیکھ سکتا. ویسے بھی دیکھیں, جب ایک آدمی کو لوگ جانتے ہو نا, تو میں جا کے وابڈا کا بل جمع نہیں کرا سکتا جا کے, یا میں مطلب کوئی بھی کام سودا سب نہیں لا سکتا, مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے وہ ابھی بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری جو ہے وہ ایک خاتون ہے جو کہ میڈ ہیں. اور دونوں کے میل اور فیمیل کی ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 جو منیمم ویج ہے. اس لیے کوئی استحصال نہیں ہے غریب کا. اس کے علاوہ پھر جو ہماری جو میڈ ہیں, سوال سے تو آپ کو نیچر سمجھ آ گئی ہے. بتانے لگا آپ کو. جو ہماری میڈ ہیں ان کو ہم نے رہائش بھی دی ہوئی ہے, اور وہ کھانا بھی کافی حد تک ہمارے پاس ہی ہوتا ہے ان کا. اس کے علاوہ پھر جو ان کے بلز ہیں جتنے بھی وہ ہم ہی کرتے ہیں. اور اگر وہ بیمار ہو جائے ان کے گھر میں کوئی بھی, تو ان کا علاج ٹوٹل جو ہے وہ ٹیسٹوں سے لے کے ہر چیز میں خود کرتا ہوں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی میں اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں. میں سوشلسٹ آدمی ہوں. جس حد تک میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچا سکتا ہوں, وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سے زیادہ کرنا مشکل ہے میرے لیے. لیکن میں اتنا ضرور کرتا ہوں, کیونکہ سوشلزم آپ نظام بدلنے کے لیے لے کے آتے ہیں. اب اپنے گھر کا نظام نہیں بدل سکتے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پانی میں چھلانگ لگاؤں اور میں جاؤں میں گیلا بھی نہ ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اس میں آپ نے ایک بات کی کہ وہ نظام بدلنے کے لیے, گھر کا نظام بدلنے کے لیے نہیں بدل سکتے آپ. یعنی وہاں کوئی سوشلزم کے جو بھی اصول ہیں وہ وہاں امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے نا جی. اچھا, سوشلزم کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو فرض کریں ایک گورنمنٹ ہے, وہ کسی بھی گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں, ریاست ان کی ہر چیز کی ذمہ دار ہے دینے کے لیے. اس میں تعلیم, علاج, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, پھر کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, عزت, یہ سب چیزیں جو ہیں ریاست نے آپ کو فراہم کرنی ہے. ادروائز آپ جو ہیں ریاست کا گربان پکڑ سکتے ہیں. سوشلزم میں ایسے ہی ہوتا ہے جی. اچھا, جب یہ ایسے ہوتا ہے تو پھر کسی بھی یونٹ کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ ریاست کے ساتھ ان کا تعلق ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. اچھا, اب فرض کریں کہ ایک ایسے گھر کے اندر جہاں پہ میں نے یا میری بیگم صاحبہ نے سارے دن میں مختلف کام کرنے ہیں تاکہ ہم اپنا معاش چلا سکیں, تو ہمیں ہیلپر کی ضرورت ڈیفینیٹلی پڑ ہی جاتی ہے. سرمایہ داری نظام ہے نا, اس کے بغیر ہمارا گھر بھی نہیں چل سکتا. اب وہ ہیلپر جو آئے گا, آپ نے یہ سرمایہ دارانہ جو سسٹم ہے اس وجہ سے ہی رکھا ہے یا رکھنا پڑا ہے؟ آپ ظاہری بات ہے, ورنہ چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, میں کیسے دونوں کام کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک جگہ کہا کہ آپ سے بہتر کوئی سیاست کر ہی نہیں سکتا اس ملک میں, یعنی آپ نے یہ کس بیس پہ یہ سٹیٹمنٹ دی؟ کیونکہ میں آنےسٹ آدمی ہوں, کوئی میں نے آنےسٹ نہیں دیکھا آج تک. اوکے, اس وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں جو جتنے سیاستدان ہیں یہ ایک تو آنےسٹ ہے نہیں, ہے انہوں نے ثابت کیا یہ حکومت میں آئے تو اس وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے منافق ہے جی, منافق ہے. دیکھیں, سیاستدان کو منافق نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں صحافت میں بھی تھوڑا بہت ہو جائے, کوئی بات نہیں. جب اچھا, میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں منافق کہتا کس کو نہیں, پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں کیوں کہتا ہوں سیاستدان کو نہیں ہونا چاہیے.
کوئی بھی جو مکتبہ فکر ہے، کوئی بھی جو ادارہ ہے، یا کوئی بھی آپ کا واک آف لائف ہے، آپ اس کے اندر تھوڑی بہت منافقت اگر کرتے ہیں تاکہ آپ کا روزگار چلتا رہے، تاکہ آپ کے معاملات نہ بگڑیں، اور اس سسٹم کے اندر جہاں پہ سچ کی قیمت نہیں ہے، جھوٹ کی قیمت ہے، تو وہاں پہ تھوڑی بہت منافقت کرنا لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، سروائیول کے لیے سروائیول کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے میں کوئی مسئلہ نہیں بناتا اس کو. لیکن جو سیاست کے اندر منافقت کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ہیں، مطلب 99% ہے مل کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ وہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. اور منافقت میں پتہ میں کس کو کہتا ہوں؟ منافق وہ ہوتا ہے میرے لیے جو سب سے بری فارم ہے منافقت کی، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا، یہ بہت چھوٹی منافقت ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ کہہ نہیں رہا، یہ بھی بہت چھوٹی منافقت ہے. سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا، وہ آپ اصل میں نہیں ہیں، وہ آپ اصل میں نہیں کر رہے، وہ اصل میں نہیں سوچ رہے، وہ اصل میں نہیں کہہ رہے. یہ لوگ کرتے ہیں کنفیوز لوگوں کو، یہ ڈبیٹ جنریٹ نہیں ہونے دیتے، یہ کنسٹرکٹیولی چیزوں کو آگے تضادات کو حل کر کے بڑھنے نہیں دیتے. اور اسی لیے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ساکن پانی ہے، بس ایک سرکل سے باہر نہیں ہے. یہ بہتا پانی نہیں ہے، یہ ساکن پانی ہے. تو اس کے اندر غلاظت جمع ہوتی جا رہی ہے، گدلا ہو گیا. ہاں، کیونکہ لوگ جو ہیں جو چلانے والے ہیں اس کو وہ خود منافق ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں میرے سے بہتر کوئی نہیں. اور میں آپ کو آج ایک چیلنج تو نہیں کر رہا، چیلنج تو برا لفظ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی برا آدمی ہوتا ہے، دعویٰ کر سکتے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو میرے سے بٹھا لیں، کسی کو بھی بلا لیں، سیاستدان کو بٹھا لیں، میرے سے بھی پوچھ لیں، اس سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی سچ بتائے گا، میں بھی سچ بتاؤں گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہتا ہوں چاہے میں کچھ کر سکوں نہ کر سکوں، ٹھیک ہے. اس معاملے میں جو میں کہتا ہوں وہی میں سمجھتا ہوں اور وہی میں تبلیغ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اچھا، آپ کا عمران خان سے بنیادی اختلاف منافقت ہے، اور وہ بھی مذہبی منافقت، اور وہ بھی مذہبی منافقت. وہ آخری حد ہے. انہوں نے ٹچ رکھا، اسلامی ٹچ جو دیا. دیکھیں کہا یہ آدمی اس نے کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان میں نا مسئلہ اسلام کا اور مذہب کا نہیں ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے. سارے ہم مسلمان ہیں، مطلب تقریباً 95% مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک. ان میں ڈفرینٹ سیکٹس ہوں گے، فرقے ہوں گے، سوچ مجموعی طور فرق ہوں گے، خیال فرق ہوں گے چیزوں کے بارے میں، اور ایون رہن سہن بھی فرق ہوگا. جیسے ڈیفینس میں لڑکیاں کئی جگہ میں نے دیکھا ہے وہ نکل پہن کے بھی پھری ہوتی ہیں، اور جبکہ کرشن نگر میں ایک لڑکی شلوار قمیض پہنے بغیر نہیں نکلتی. تو یہ بھی فرق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشرت جو ہے وہ سیکولر ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، کبھی پھر کریں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا، ایسے معاشرے میں جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ لوگوں کو پھر کہتا ہے کہ اصل مسئلہ تو مذہب ہے، جبکہ مذہب مسئلہ نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں بھائی، ڈفرنٹ طریقے سے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ غربت ہے، اور اس میں آپ کہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، بریلوی، دیوبندی، یہ کرپشن ہے. ایسے کہ نہیں، کرپشن تو میں سوشلسٹ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم میں کرپشن اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر کیپٹلزم چل ہی نہیں سکتا. صحیح. بلکہ بڑا کیپٹلسٹ سسٹم کرپشن بغیر بن بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا جی، بڑا سرمایہ دار کب بنے گا؟ جب وہ زیادہ کمائے گا. اور بڑا سرمایہ دار جب کسی ملک میں ہوگا تو وہ ملک گلوبلی کمپیٹ کر سکے گا. تو کئی دفعہ ٹاٹا برلا بنائے جاتے ہیں، جس میں نے وہ کہا تھا، تاکہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ میں آپ کسی کو بڑا کریں گے تو وہ جائے گا. وہ کرپشن، اکربا بربری، حکومتی مفاد پرست پالیسیز، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ سسٹم بناتا ہے آپ کو. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں غربت، وہ کہتے ہیں بے روزگاری، وہ کہتے ہیں پینے کا صاف پانی، وہ کہتے اس ملک کے اندر ملاوٹ ہے تو ہم چلے ملاوٹ چھوڑیں، بہت چھوٹا سبجیکٹ ہے. ایگریکلچر جو ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے زرعی اصلاحات کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے ملک کے اندر. تو یار ہم بھی ان سے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یار اچھا آپ کا یہ خیال ہے، ہمارا یہ خیال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ غلط ہیں، آئیں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. صحیح. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کی ریاست. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پہ میرا جو موقف ہے، مدینہ کی ریاست صرف مدینہ والے ہی بنا سکتے تھے. انہوں نے بنائی. اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بہترین لوگ تھے. میں تو ان کا
جسے کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. وہ جب چلے گئے وہ دنیا سے چلے گئے. اب جب بھی کوئی آدمی مدینہ کی ریاست کی بات کرے گا نا تو وہ کوئی ایسی ریاست تو بتا نہیں سکتا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو تمام لوگ اس میں متفق ہوں. تو وہ جب بھی کرے گا نا اب کسی بھی ملک میں تو وہ ایکسپلائٹ کرے گا ریلیجن کو. وہ کیونکہ کر ہی یہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ والی ریاست اب وہ شیعہ کی اور ہے, سنی کی اور ہے, بریلوی کی اور ہے. وہ ایک ملک کے اندر باقاعدہ ایک مسئلہ پیدا کر رہا ہے جو کہ فرقہ بندی, یہ بھی گروہ بندی, حکومت میں آ کے پھر یہ وہ بھی حکومت میں آ کے. اس سے پہلے تو وہ ایک بڑے لبرل, اچھا ان کی ذاتی زندگی اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, تو میں آپ کو پہلے بھی شاید کر رہے ہوں لیکن کم کر رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن سوشلسٹ کو تو اس نے اپنی حکومت آنے سے پہلے اتنا اٹریکٹ کیا ہے. میرے اور آپ کے کئی دوست ہیں, ہم شاید بات بھی کر رہے تھے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ بھی لوگ, انہوں نے تو اس کو سمجھا کہ اچھا یہ شاید اب جیالہ فوت ہو گیا تو اب یہ ہمیں جیالہ مل گیا. ظاہر نظریاتی تو بہرحال ہیں اور وہ پر امید بھی تھے, وہ کٹھے بھی ہو گئے, اس کے ساتھ تھے. حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے مزید اس کو اجاگر کر دیا تو وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے. جتنے بائیں بازو کے لوگ کسی بھی شعبہ ہائی زندگی سے ہوں, سیاست کے علاوہ بھی, جنہوں نے عمران خان کو جوائن کیا ہے وہ جاہل ہیں. آج بھی جو لیفٹ کے گروپس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی جاہل ہیں اور ساتھ موقع پرست بھی ہیں. کیونکہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا, یہ انگریزی میں کہتے ہیں if the band wagon is there, join the band wagon. تو جو یہ انہوں نے بینڈ ویگن جوائن کر لیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت عمران ریاض اگر کروڑ روپیہ بنا رہا ہے تو ہم بھی سیاست میں کچھ بنا لیں گے. آپ اپنے موقع پہ نہیں کھڑے ہو رہے, آپ اصول پہ نہیں کھڑے ہو رہے. اصول یہ ہے کہ مذہب میرا معاملہ ہے, کسی کا بھی اپنا معاملہ ہے, آپ اس کی عزت کریں اور اس کے مذہب کے کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, لیکن آپ مسائل پہ لوگوں کے جو ہیں وہ سیاست کریں. اب عمران خان کون سا کوئی ایسا مسلمان ہے, خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ, بلکہ کہ جو کوئی ایگزامپلری مسلمان ہو. وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جماعت اسلامی سے ملے, وہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی, مجھے پتہ نہیں ہے, میرا اس نے جاننا ہے جو جماعت جے یو آئی سے ملے, یا کوئی ایسے لوگ ملیں جو کہ پارٹیاں نہیں بنا رہے لیکن دست و تدریس کا کام کر رہے ہیں, بڑے لوگ ہیں. اچھا, یا ایسے لوگ بھی ملے جو کہ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی نہ کوئی فکر انگیز بات کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے. میں ان کی زیادہ عزت کرتا ہوں. بھائی آپ کون ہیں؟ آپ نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے تھے, میں تو ان کے بارے میں وہ جانتا ہوں کہ میں کہتا ہوں زبانی طور پہ جو وہ کہتے ہیں کہ شعور پھیلا رہے ہیں, نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, ظاہر آپ بھی یہی کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں سیم نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, عملی طور پہ علیحدہ بات ہے. مجھے پتا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جتنا مجھے اسلام کا پتا ہے نا, کیونکہ میں نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے جب میں نے انبیاء علیہ السلام, بلکہ اس سے بھی پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے میں نے سٹارٹ کیا. ساری بات ہے, میں ان کی پڑھتا تھا سنت وہ ہسٹری, تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور بہت سے دوست آپ کو میرے بتائیں گے کہ میں رو پڑتا تھا اور بلکہ روتا تھا. تو ابھی ہمارے جوپیٹرز میں میرے ساتھ ایک سنگر تھے بلال حفیظ, وہ بلال بھائی کہتا ہوں میں ان کو, وہ ان کو کبھی بھی آپ فون کر کے پوچھیں, امریکہ میں آج کل, تو وہ چشمدید گوائیں بہت سارے, میں ایک دم مجھے خیال ہے ان کا, کیونکہ میرے ساتھ روز ہوتے تھے تو ان کو زیادہ پتا تھا. اچھا, پھر میں نے انبیاء علیہ السلام کو اور بھی پڑھا, پھر میں نے اوتاروں کو بھی پڑھا, رام چندر جی کو, بابا گرو نانک کو, پھر گوتم بدھ کو. اوتار میں کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ ان کے جو ماننے والے ان کو اوتار سمجھتے ہیں, اور میں نبی نہیں کہہ رہا ہوں ان کو, کیونکہ نبی. اچھا, اب نہیں, میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی کے بھی کسی طرح مجبور نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو بھی میں نے پڑھا. مجھے ایک بات پتا چلی, وہ یہ کہ یہ سارے لوگ بڑے اس لیے سمجھے جاتے ہیں, ان میں ایک قدر مشترک ہے. قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سارے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, محروموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, اسیشن چھوڑ کے, اور انہوں نے ساری زندگی مشکل گزاری اس کی وجہ سے. اور پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ اب وہ بنے, یہ ہیں جو بھی ہیں. اب آپ آ جائیں واپس عمران خان پہ. عمران خان ایک ملک کے اندر یہ امیج بنا رہا ہے کہ مجھے تو خدا بنا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی اس نے بولا ہے. پھر وہی کہتا ہے کہ میں تو جو ہے
خدا نے میرے سے کام لینا تھا کوئی، تو اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. کافی سارے اس کے اور بھی جملے ہیں. اچھا، اس سے ہوا کیا کہ میں زیادہ اس سے جانتا ہوں اسلام کو. جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اسرار صاحب کی، غامدی صاحب تو میرے دوست رہے ہیں. دوست تو میں کیا کہوں گا، میرے سے بڑے ہیں جی، لیکن میری ان کے ساتھ بہت اچھی بہت اس وقت سے جب میں یونیورسٹی میں تھا، جب مجھے جوپٹر بھی جوائن ابھی میں نے نہیں کیا تھا، اس وقت سے وہ میرے دوست ہیں. میں ان کے 10 پہ جاتا تھا. اچھا، غانی صاحب میری والدہ صاحبہ کی وفات پہ آئے تھے، حالانکہ اس زمانے میں وہ اتنے زیادہ وہ تھے کہ ان کے اوپر وہ مسئلہ ہوا تھا جی. تو وہ لیکن وہ گارڈ کے ساتھ آئے تھے، گارڈ سے ہی ان کے ساتھ وہ آئے تھے میرے پاس. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر پرویز صاحب کو میں نے پڑھا، پھر خیر القادری صاحب کو زیادہ نہیں پڑھا لیکن ان کو بھی دیکھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو زیادہ جانتا ہوں. اگر میں یوز کرنا چاہوں اور پھر یا میں بہت برا تو ایکسپلائٹ کرنا چاہوں جو اس نے کیا، میں تو آرام سے کر سکتا ہوں. نہیں تو پاپولر ہو جاتے، وہ 60-70% پاپولیرٹی انجوائے نہیں کر رہے. تو وہ جو لوگ ہیں سارے، ان کا تو میں بیڑا غرق کر رہا ہوں نا. اب پتا آپ کو اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج مڈل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے اور سچا آدمی ہے، اور یہ تینوں نہیں ہے. نہیں تو اس نے امیج بنایا، یہ لوگ وہ غلط ہیں استعمال کر کے، کیونکہ 60-70% کچھ سروس کے مطابق عوام ان کو پسند کرتی ہے. وہی تو بتا رہا ہوں، تو وہ غلط ہیں. نہیں، ہاں وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ان کو بتائے گا کون؟ وہ تو مجھے بتانا پڑے گا، یہ اور لوگ بتائیں گے، اور اس طرح آپ جیسے یہی تو بات ہے. اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ آ گئی ورکنگ کلاس. آپ کو ورکنگ کلاس کا سمجھتی ہے ملک میں عمران خان کو، وہ سمجھتی ہے یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ ہی اسلام لے کے آئے گا. اس کو بلکہ خدا نے اس کے لیے چوز کیا ہے. یار آپ کو پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا ہے. میرا ایک دوست کہتا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے 7 تک یہ کام کیا ہے صرف اس لیے کہ یہ کر سکتا تھا، یہ پوزیشن میں تھا. بھائی شاہ رخ خان بھی کر سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہے انڈیا میں. اس وقت جو اس کی پاپولیرٹی ہے، اور جو اس کو تو پاپولیرٹی ملی بھی سیاست میں اپنے بھائی لوگوں کی وجہ سے، لیکن اس نے اس کو کیش کیسے کیا، اس نے یہ کام شروع کر دیا. تو ورکنگ کلاس اب یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ تو بھائی لوگوں نے غلطی کی نا، ظاہری بات ہے، یہ تو مانے نا. اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہے عمران خان اصل میں. یہ پروجیکٹ جو ہے جی بالکل یہ غلط ثابت ہوا. بالکل، اسی لیے میں اسٹیبلشمنٹ کے آس پاس بھی آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گا. میں کسی کا پروجیکٹ نہیں ہوں، نہ میں بن سکتا ہوں نہ میں ہوں. اور دیکھیں، میں نے بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ میں کچھ بھی نہ کر سکوں، میری پارٹی کچھ بھی نہ کر سکے. تو ہمارے تو جس مذہب سے میرا تعلق اور آپ کا بھی ہے، اس میں کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام قتل کر دیے گئے. یہ لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں. تو اگر وہ نہیں کچھ کر سکے تو اگر میں نہیں کچھ کر سکوں گا تو کیا مسئلہ ہو جائے گا یار. میں نے کچھ لکھا لیا ہوا کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے اصول کے ساتھ کام کریں کہ اصول پہ کمپرومائز کر کے تو اقتدار لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس اسٹیبلشمنٹ جو آئی تھی نا پراپرلی جب آئی تھی، اس سے پہلے تو مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے 2 صدارتی ایوارڈ ملے، تمغہ امتیاز، ستارہ ایثار. پھر میں پولیو کا ایمبیسڈر بن گیا. میں پورے پاکستان میں پولیو کا ایمبیسڈر تھا، 3 سال رہا. اور ہمارے زمانے میں ہزاروں کیسز تھے جو کہ کٹ ڈاؤن کر کے ہو گئے، نیرو ڈاؤن کر کے ہو گئے. بتاتا ہوں میں آپ کو، نیرو ڈاؤن کر کے ہو گئے صرف 7-8 کیسز. ہزاروں کیسز سے 7-8 کیسز پہ آ گئے تھے ہم پولیو کے. ہاں، بڑا اس وقت تھا، بڑے اچیومنٹ تھی. اچھا، یہ بھی میرے ہوتے ہوئے ہوا. صحیح. اس کے بعد ممنون حسین نے مجھے 2016 میں انہوں نے دیا یہ 3را صدارتی ایوارڈ. میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہیں، کسی آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے پاکستان میں آج تک. ڈفرنٹ صدارتی ایوارڈ ہیں ان کا وہی فرق ہے. ایک میرا میوزک میں، میوزک فنون لطیفہ تمغہ امتیاز. ایک میرا ستارہ ایثار ہے جو کہ سوشل ورک اور فلانتھروپی اور زلزلہ اور سیلاب اس کا. اور تیسرا میرا ہے جو انسانی حقوق کا ایوارڈ، جو کیونکہ میں نے مزدوروں کسانوں کے ساتھ جو بھی کیا تھا. اچھا، اب میں آپ کو بتا کے رہا ہوں، فرض کریں میں اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا امیج بناتا ہوں کہ جی میں تو خدا نے میرے پہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور یہ کوئی بھی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. یہ کہہ دیتے ہیں یہ صاحب کرتے ہیں. کوئی ہے تو ہے، آپ یہ نہ کہیں. ہاں بھائی، آپ کو کیا الہام ہو رہا ہے کہ اللہ کی مدد ہے. آپ حسن ظن رکھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے، مجھے تو انہوں نے کہہ دیا نامزد کر. اچھا، اب
مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے کہا گیا کہ جی آپ اسپتال بنائیں, اسکول بنائیں, کالج بنائیں. میں نے کہا جی میں نہیں بنانا. میں نے کہا جی میں وہ اسکول بناؤں گا, اپنے تعلیم فروغ کے بناؤں گا, اپنے پیسے سے ہم کام کریں گے, اور بہت زیادہ ہو گیا تو ایکسپیکٹڈ سے کچھ لے لیں گے. میں نے زندگی میں صرف 2 فنڈ ریزر کیے, 2 صرف. تو میں نے تعلیم فروغ اسٹارٹ کیا, ہم نے 14 اسکول بنائے اور ہم نے وہ بچے پڑھا دیے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار یہ اور نہیں میں کر سکوں گا, کیونکہ یہ تو میں پیسے جمع کرتا رہوں گا ساری عمر. تو میں نے اس کے بعد یہ پروگرام بنڈنگ ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام تو اچھا تھا, مزے کا پیسے نہیں پیسے تو کر کے لوگوں نے کیا کیا کر لیے. پیسے یہ واحد چیز ہے. ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا نا, ابھی میرے اس وقت پیسے جو میں مہینے کے چھوڑ رہا ہوں نا 25-30 لاکھ روپے چھوڑتا ہوں. ہاں وہ اسی طرح. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ساجد صاحب 2000 سے لے کے 2026 تک آج تک ایک بھی شادی کا شو نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. یہ کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال. 26 سال آپ نے, یہ تو بڑی قربانی دی ہے. کبھی بھی نہیں کیا. ایک کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کسی پروموٹر کو لے آئیں یا کہیں سے بھی لے آئیں کہ جی یہ شادی کا شو اس نے کیا. میں اوتھینٹک ہوا, اور اس میں مجھے جتنے پیسے میں نے کمائے نا کانسرٹ سے, آپ سمجھیں کہ اسے 6 گنا زیادہ میں شادی کے شو سے کما سکتا تھا, میں نے نہیں کمائے. تو مجھے پیسوں کا لالچ ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. انہوں نے شاید میرے والدین جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی ایسا بیٹا یا ایسی بیٹی دیکھی نہیں ہے. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے, ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں, اس آپ بھی ہوں, لیکن انہوں نے ماڈل بنایا ہوا ان کو جو لالچی ہیں, جو بڑے بڑے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں, جو بڑی بڑی گاڑی میں بننا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ بن گیا. قوم ایسی ہے, یہ قوم کا, یہ اس کی ہم اب لیڈرشپ کیا کریں گے؟ یہی تو میں یہ آپ بھی کیا کروں, آپ بتائیں پھر کیا کروں. ہاں یہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا چلیں ہم ادھر آ جاتے ہیں. مشکل کام ہی پکڑا ہوا ہے نا. اچھی ڈیبیٹ ہے, اچھی باتیں بھی ہیں. اچھا آن دا سائڈ نوٹ, کیا آپ کو لگتا ہے 2024 کے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا. 2019 میں میرے پاس آئے اسٹیبلشمنٹ میرے. ہاں یہ آپ نے بتایا نہیں. ہاں وہ میں مشرف صاحب کو پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے اس وقت سے یہ آفرز ہوئی ہیں. 19 میں نہیں, پہلے تو 2002-3 میں ہوئی ہے نا مشرف صاحب کے زمانے میں. جی وہ ہوگی. اور زمانے میں مجھے جی ایچ کیو سے ایک دو فون آیا, انہوں نے کہا جی آپ اچھا وہ نمبر بھی نہیں تھا, نہیں ہوتا نہیں, لیکن انہوں نے مجھے 2 نمبر دیے. اچھا ان کا نمبر نہیں تھا, انہوں نے مجھے 2 نمبر دیے, وہ لکھے ہوئے میرے پاس آج تک. تو کریں نا یوز. اس کا نام تھا نواب. انہوں نے کہا اس کا نام ہے نواب. نواب رکھا ہوا ہے نام. ہاں اس بندے کا نام نواب تھا, اور اس کے 2 جیز کے نمبر سے, جو 0300 سے اسٹارٹ ہوتے تھے, 9 سے اسٹارٹ ہوتے تھے. یس ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بندہ ہے جواد صاحب, آپ جو کہیں گے نا ہو جائے گا, یہ آپ کے ساتھ ہوگا. میں نے کہا جناب آپ نا میرے سے آگے مل لیں, اور اس سے پہلے اس سے بھی رابطہ کریں. میں نے کہا جی میں تو نہیں ملوں گا, پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں رابطہ بھی نہیں کروں گا. نہ میں نے رابطہ کیا نہ, اور یہ 2004-05 کی بات ہے. یہ تو اس وقت ہو گیا. 19 میں اس کے بعد 2019 میں میرے پاس آتے ہیں, جب میں پارٹی بنا چکا ہوں, میں اپنے گھر میں میرے آتے ہیں, پہلے فون کیا پھر گھر آئے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ایک محبت وطن آدمی ہیں, ہمیں ساری فائلز ہوتی ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس ساری فائلز, سارا ریکارڈ آپ کا ہمیں پتا ہے کہ آپ صاف آدمی ہیں. آپ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ سوشلسٹ ہیں, لیفٹسٹ ہیں, حالانکہ آپ بتاتے نہیں ہیں. ابھی اس وقت تک میں عام لوگوں کی پارٹی کہتا تھا, لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ میرے کانگریس سے میں نے اٹینڈ کی ہوئی ہے, تو ان کو پتا ہی تھا کہ یہ کون ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں بڑا پیار کرتا ہوں, میں سیلوٹ کرتا ہوں, اور آپ لوگ ہمارے لڑتے ہیں زلزلے سیلابوں میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. پھر میرا گانا جو ہے سب سے بڑا ہے آج تک جو میں نے آرم فورسز کے لیے گایا ہے, کسی نے اتنا بڑا نہیں گایا. وہ جو دوستی ہے, وہ میرے یار تو میرا پیار صدر تو سلام. لیکن میں سمجھتا ہوں اصولی طور پہ کہ سیاست میں آپ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے میں آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کوئی چیز بتائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے سائلنٹلی سپورٹ کر دیں, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا. یہ تمغہ نہیں لیا. اس کے بعد محمد علی درانی صاحب آئے میرے پاس, ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی وہ آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا جواد یار میں, اچھا محمد علی درانی صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے. جب میں نے اسکول کھولے تھے نا, تو اسکول کا جو افتتاح کرنے والے تھے نا وہ محمد علی درانی صاحب تھے, اور وابڈا کے چیئرمین تھے چرن ذوالفقار. یہ تو انہوں نے فیتا کاٹا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دن آگے, یہ ابھی کی بات ہے میرا خیال ہے, عمران خان ابھی جیل نہیں گئے, جیل
जेल नहीं गए थे, लेकिन ये वो काम शुरू कर दिया था, अपना तो अमरीकी प्रोजेक्ट साजिश तो ये जी वो वगैरह वगैरह, फसाद मचाया हुआ था। इन्होंने मुझे कहा वो आप बताएं जवाब, मैं जा रहा हूँ तो बात करूं। मैंने कहा जनाब कोई बात ना करें, वापस आके मुझे ये वैसे जरूर बता दीजिएगा कि क्या आपसे क्या बात हुई। तो उन्होंने मुझे दोबारा कभी नहीं बताया, वो नहीं आए मेरे पास क्योंकि मैंने उनको कहा ही नहीं था। तो देखें साजिद साहब, एक होती है मोहब्बत किसी के साथ और एक होती है उसके साथ मिल के कोई काम करना। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में होता ये है कि आप फौज के बगैर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या इवन ईरानियन रेवोल्यूशन, कोई भी रेवोल्यूशन कर ही नहीं सकते फौज के साथ आपके साथ खड़ी ना हो। लेकिन आप फौज के साथ नहीं खड़े होते, फौज आपके साथ खड़ी होती है उस टाइम पे। सही है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है, जो रशियन रेवोल्यूशन, उसमें फौज बोल्शेविक पार्टी के साथ आगे खड़ी हो गई थी। तो देखिए मसला ये है कि मैं अगर उनके साथ जाके खड़ा होता हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं उनका बूट पॉलिसी हूँ। तो मैं भी सियासत क्या करूंगा। आज भी अगर वो मुझे कहेंगे, कल मुझे फोन आ जाए आपका प्रोग्राम देख के, मैं उनको भी कहता हूँ, उनको आज कह रहा हूँ कि मैं मोहब्बत वतन आदमी हूँ, मेरा एक फलसफा है, मैं फलसफे पे खड़ा हूँ, आप मेरे से जितनी मर्जी डिबेट कर लें, मेरी नीयत पे शक ना करें। लेकिन अगर आप इसके बाद कहते हैं कि जवाब साहब आप आइंदा ये बात नहीं करेंगे, तो मैं फिर ये पता क्या करूंगा, मैं कोई फसाद नहीं बचाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। सही। मैं फिर सियासत जारी तो रखूंगा नहीं, मैं सियासत करूंगा इल्मी फिर सिर्फ, और मैं ये कहूंगा लोगों को कि यार इस मुल्क में सियासत ना करें, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और हो सकता है अगर मुझे ज्यादा तंग करे तो मुझे बाहर जाना पड़े, लेकिन मैं फसाद इंतजार नहीं बचाऊंगा। मैं मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। बड़ी कौम है, मुल्क है, अपना ही है, तो इसका नुकसान नहीं कर सकते। भाई क्यों मैं करूं नुकसान, मैंने जो कुछ नहीं किया यहाँ पे किया। शोहरत मिल जाती जवाब सब, क्या हो गया, क्यों नहीं करते। और आपको भी पता है ना कि जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं ना, किसी के खिलाफ, असल आपको ना शोहरत चाहिए नहीं, आप पहले नॉन है बहुत, अब नजरियात तो के भी तो पक्के हैं। खान मेरे से 10 इमरान खान भी थे। हाँ ये बात है, ये नहीं हो सकता, ज्यादा चाह रहे हूँ। देखें कुछ लोगों को ना ये लाइटें कैमरे जो ना इनका शौक पड़ जाता है। इमरान खान के बारे में हमारे एक बहुत बड़े वो हैं तारिक अली, शायद आपको पता हो, बहुत बड़े लिखारी हैं, लेफ्ट के हैं। तो इमरान खान के बारे में एक दिन कहते हैं कि यार, और ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप कहते हैं मैं आपको भेज भी दूंगा। सही। तो बहुत बड़े आदमी है अपने काम के, बहुत बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी लंदन में। तो एक दिन इमरान खान ने मुझे कहा कि तारिक साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, तो आप मेरे फ्लैट में तशरीफ ला सकते हैं। तो कहते हैं, मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा लेकिन यार है तो मतलब कप्तान है। तो मैंने कहा चलो यार चले जाते हैं। पहले तो ऐसी मुलाकात हुई थी पार्टी वगैरह में, तो इमरान खान इम्प्रेस हो गया था कि बड़ा समझदार आदमी है ये। वो चले गए वहाँ पे। तो इमरान खान कहते हैं कि ये बताएं, मैंने मशवरा लेना है कि मैं क्रिकेट मेरी हो गई है ख़त्म, तो ये अब मैं क्रिकेट और नहीं खेल सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी क्या सवाल था मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं लाइमलाइट में रहूं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये यानी मैं लाइमलाइट में रहूं, बस मुझे ये वाले टिप्स दे दें। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि यार आप गोरे चिट्टे हैं, लंबे चौड़े हैं, आप एक्टिंग करें। अब जो वो एक लिखारी थे, उनके जेहन में जो आया उन्होंने बोल दिया। तो कहते हैं आगे से इमरान खान ने हंसना शुरू कर दिया। तो कहा नहीं एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। ये बताएं तारिक साहब, सियासत के बारे में क्या ख्याल है। हाँ बस ये है इमरान खान। आपको मैं वो भेजूंगा क्लिप, आप वो देख लीजिएगा। हाँ। तो मैं आपको इससे ज्यादा क्या बता सकता हूँ कि जिसको कैमरे और लाइटों की आदत पड़ जाए ना, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो वो फिर यही हाल होता है जो इमरान खान ने साथ किया। ने कंसर्ट्स तो छोड़ दिया, अब तय मुझे भी याद है, आखिरी मुझे भी याद है 15-16 में क्लब में भी हम मिले, और वो भी आप हमारी रिक्वेस्ट पे आ गए थे। वो कंसर्ट तो नहीं होते जी जी, फैमिली का, मुझे याद है, मैं आया था। तो अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है मेरे, जो कि सियासतदान है, मुझे लग रहा है कहीं से आती ना हो आपको कोई एड छेड़ना थी। जब मैं 2018 में, देखे ना मेरी तो फाइलें सबके बारे सबके हाथों में है, सबके होती है, उनको पता है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है। हमारी जो पार्टी में चलानी थी एक, और मैंने अपना जो घर जाती तौर पर चलाना था, उसके लिए मैंने 18 साल मेहनत की है। मैंने कोई पार्टी नहीं बनाई, किसी पार्टी में भी नहीं गया। मैंने आपको बताया था ना 2013 में मुझे इमरान खान ने 4 दफा कहा
ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ گھمایا اس کے, آپ کو کبھی ملیں گے تو اسے پوچھ لیجیے گا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب عمران خان نے مجھے کہا, اور مجھے کہتے ہیں یار ایک بندے کو بتا رہے تھے, کہتے ہیں یہ جواد کو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ میری پارٹی میں آ جاؤ, تو انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا پارٹی میں, حالانکہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا, انہوں نے اور طریقے سے کہہ دیا, پورا وہ اپنا فلسفہ دیا نا. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں خان صاحب میں یہ نہیں ابھی کرنا چاہتا, میں نے اس طرح کر کے ان سے معذرت کی تھی. تو 4 دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا. اچھا اسی طرح احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے, انہوں نے مجھ سے نون لیگ جوائن کرنے کے لیے کہا تھا میرے گھر آ کے. اچھا پھر حیات ہیں, ان سے ویریفائی بھی ہو جب مرضی سکتا پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے. احسن اقبال صاحب, جی احسن اقبال صاحب. تو نہیں آپ گئے؟ نہیں میں نہیں گیا. نہیں تو اچھی بات تھی, بڑی پارٹی تھی, آپ نے اپنی ایک پارٹی بنا لی. وہی تو میں کیا کرتا, اور کہاں سے آفرز آئیں, اور کہیں سے آفرز آئیں کسی پارٹی کو جوائن. نظر گوندل صاحب کے جو بھائی اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے, اب جو پی ڈی ایم ہے, تو 2013 میں انہوں نے, ان کے بھائی تھے ذوالفقار گوندل, انہوں نے مجھے ڈاکٹر لال خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لاہور سے آپ لے لیں. آپ کو؟ جی. تو میں نے نہیں لی. یہ سارے موجود ہیں نا جی, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پیکا ایکٹ لگا دیں میرے پہ. اور آپ نے پھر بھی اپنی ایک پارٹی بنا لی برابر. اب پھر میں کیا کرتا جب میں نے دیکھا کہ اس ملک میں سوشلسٹ پارٹی ایک بڑی ہے نہیں, اور جو ہیں گروپس جو تھی, اور جو گروپس ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی جہالت کسی اور کی طرف چلے گئے. اچھا تو اب پھر آپ کی پارٹی چلتی کیسے, فنڈز کہاں سے آتا ہے, اور آپ کا اپنا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ سارا ہمارا ہی کنٹریبیوشن ہے. 2 لوگ ہیں ہم نے سارا پارٹی کے اندر جو چلانا ہوتا ہے, انڈومنٹ فنڈ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. ہاں آپ نے بنایا, اس میں کتنی کلیکشن ہو جاتی ہے؟ انڈومنٹ فنڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلیکشن نہیں ہوتی ہماری. ہم پیسے تو ہماری دونوں کے ہوتے ہیں, اگر باقی پیسے آتے ہیں تو بڑی مشکل سے 1-2 ہزار کو بیچ دیتا ہے, اور وہ 10-15 لوگ بھی نہیں ہیں, ہمارے ہی پیسے ہیں, اپنے ہی پیسے. وہ انڈومنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فنڈ بناتے ہیں, اور اگر اسلامک بینکنگ ہے تو وہ آپ کا پروفٹ دیتی ہے مہینے کا, دوسری ہے تو وہ آپ کو انٹرسٹ دیتی ہے مہینے کا, اس کے تھرو آپ پارٹی چلاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میرے پاس مطلب انڈومنٹ فنڈ نے پیسے ڈال دیے تھے, کافی پیسہ تو بنایا نا زندگی میں. اس کے بعد جو میرا جو میوزک ہے, میرا میوزک جو آن لائن ہے جی, وہ میرا پرپیچول آپ سمجھے منی جنریٹنگ ایک ایکٹیویٹی ہے, مستقل سورس. کیونکہ وہ تو میرا گانے ہیں نا, گانے تو سنتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو میرا جو اسپوٹیفائی ہے اس پہ جتنے میرے لسنرز ہیں منتھلی, وہ عاطف اسلم کے میرے سے زیادہ ہیں صرف. اچھا, حالانکہ آپ اب چھوڑ چکے ہیں, میں تو سیاست کار متنازع بھی ہو گئے. ہاں جی, لیکن لوگ آپ کو بطور سنگر پسند کرتے ہیں اس لیے نا, کیونکہ سنگر, میوزک ڈائریکٹر, پھر وہ جیسے کہتے ہیں فلم میکر بھی میں ہوں. میں اگر اس بسنت پہ اپنے گانے کو نمبر 1 پہ نہ دیکھتا نا, تو مجھے یہ لگتا کہ اس ملک کے اندر سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. یہ جو ایک ٹرینڈ چلا اس وجہ سے. آپ نے جو بھی بات کی ہے نا اتنی انٹیلیجنٹ کی ہے آپ نے, کہا 10-15% لوگ ہیں, لاؤڈ بہت ہیں, ہے ہی ایسا, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں. لیکن یہ مجھے اتنا زیادہ متنازع بناتے ہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ دیکھے نا, چھوٹا وہ میں نے لیسکو کو باقاعدہ چھینا تھا, اور آج بھی کہتا ہوں دوبارہ لیسکو والے آئیں گے پھر چھین لوں گا. بھائی تو آپ کیسے میرا میٹر لے کے جا سکتے ہیں, اور پھر جو مرضی کریں آپ اس کا, اور اسی کی وجہ سے میں بندہ سوشلسٹ ہو. ہاں اچھا وہی نا. اچھا پھر میں نے جب ان سے لے لیا تو میں نے اسی میٹر کی بنیاد پہ کیس جیتا ان سے, اور انہوں نے لکھ کے دیا مجھے جو ایگریمنٹ کیا کہ جواد صاحب آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. یعنی وہ سازش تھی اور غلط تھا سارا کچھ جو لیسکو لکھ کے دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو اب میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ نے کی ہوگی, آئے تو آپ لوگ ہی تھے. لیکن میں نے بھی کہا کہ چلیں ہمارے ملک کا ادارہ ہے, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ آئیں گے تو میں یہی کروں گا دوبارہ. تو اس بات سے پی ٹی اے نے کیا کیا, پورا گھما دیا. آپ ان کو جب کچھ کہیں گے تو کیوں نہیں گھمائیں گے, یہ آپ کیا اصل بات پہ کریں نا, کوئی میری اصل بات لے کے آئے. آپ بھی تو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے میں تو اصل باتیں بناتا ہوں. کچھ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا آپ کا, تو میں تو اصل بات, ہاں تو کیا کریں پھر. اگر آپ نے یہ سیاست کرنی ہے کہ میں آپ کے بارے میں صحیح بات کہہ کے
آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ میرے خلاف غلط بات کر کے مجھے وہ کریں گے, میں لائن کریں گے. آپ ڈٹ گئے, پھر بھی ڈٹ گئے. ہاں تو وہ تو ڈٹنا پڑتا ہے, کیا کریں. میں آرمی کے علاوہ نا, پھر ایک میں آرمی کے علاوہ جن کے پاس ٹینک ہیں, توپیں ہیں, کسی اور سے نہیں, میں کہتا ہوں ان کے علاوہ میں وہ کھڑے جو ہوتا ہے نا ڈٹ کے ہر ایک کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہوں. ان کے ساتھ بیوقوفی ہے ان کے سامنے. ہمارا ادارہ ہے, نہیں اگر ہم آئیں گے تو ہم اس کو ریفارم بھی کر لیں گے, اگر ہم آئیں گے تو. جواز صاحب اس نعرے کے اوپر بڑی فیم ملتی ہے, بڑے لوگ سپورٹ کرتے ہیں دنیا پوری سے, لیکن ہمارا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے. وہ تو اس سے کیا لگے. اچھا آپ کے گھر کا ایک ایسا بچہ ہو, فرض کریں, جو بگڑا ہوا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو پورے محلے میں آپ اس کو لے کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا برا بچہ ہے, بڑا برا. نہیں, ایسے تو نہیں کہتے. تو ہم تو اسی وقت سمجھا سکتے ہیں نا جب ہم پاور میں آئیں گے, ہم ان کو ریفارم کر لیں گے. اچھا بھئی ہم ریفارم بھی نہیں کر سکتے اس وقت, تو میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں؟ کیوں کہوں میں؟ ٹھیک ہے, پارٹی کے ممبران ہیں, میرے کو رجسٹرڈ ممبران 30,000 کے قریب ہیں, اور آگے چلاتے ہیں, چلا رہے ہیں. صحیح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس دن مجھے ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا فگر نہ بولیں, تو ہاں بہتر ہے کہ ایگزیکٹ آپ کریں. میں آپ بتاتا ہوں تقریباً 27,000 سے 30,000 کے درمیان میں ہے. یہ رجسٹرڈ قسم کے جو نہیں, ہمارے جو اصل ممبر ہیں, اصل ممبر پورے ملک سے. جی پورے ملک سے. اچھا, تو ہمیں 1 کروڑ چاہیے, کروڑ چاہیے سوشلزم لانے کے لیے. ہاں یہ بات. اچھا یہ بتائیں, باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے پارٹی کو؟ بالکل نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. ویسے فنڈنگ پہ کیسز بھی ہو جاتے ہیں, سوال ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک صاحب نے پیسے بھیجے ہمیں, تو ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے, یہ جو ہمارے الیکشن کمیشن کو, انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ اس ادارے سے نہیں, بینک سے بات کریں. نہیں سوری, میں غلط کہہ رہا ہوں, ہم نے بینک کو لیٹر لکھا ہے. اچھا, کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ بندہ کون ہے جس نے ہمیں یہ پیسے بھیجے, کیونکہ پیسے آپ کو کوئی بھیج سکتا ہے. پیسے آئے تو وہ آپ کو معلوم کرنا پڑا کہ کون ہے, ایسے پتہ چلے کون بھیج. اصل میں جو فورن فنڈنگ ہے نا, جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی سے پیسے لیں سیاسی طور پہ جو کہ کسی ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہو, یا کسی ایسے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو, یا کسی اور نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہو, کہ جو آپ کو پیسے بھیج رہا ہو اور اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہو. جیسے مثال کے طور پہ پی ڈی آئی کے ساتھ اس وقت بہت سارے را کے ایجنٹس بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو ضرورت ہے اس وقت. ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, الزام لگا رہے ہیں, پھر وہ آپ کو ٹرول کریں گے. میں تو الزام نہیں لگا رہا, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو کہ بڑے بڑے صحافی بول چکے ہیں. میں تو سیاستدانوں میں دھیان سے بات کرتا ہوں, بڑے بڑے صحافی بول چکے ہیں کہ, اور ہماری ریاست بول چکی ہے کہ ان کے ساتھ یہ لوگ ہیں. وہ کیس میرے پہ کریں گے, ریاست پہ کریں نا پہلے, پھر میں تو ریاست کی بات کر رہا ہوں پہلے. ہاں جی, آپ کے سامنے آئی ایس پی آر نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں. بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو باہر کچھ صحافی بیٹھے ہوئے, عمران ریاض, محیط پیرزادہ ٹائپ لوگ جتنے, عادل راجہ وغیرہ, پلس بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے, پلس جو آزاد کشمیر میں جو اسٹارٹ ہو گیا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاثر کیا ہے. پھر تحریک انصاف جو کر رہی ہے, اور پھر جو را وغیرہ جو ہیں, اور اس میں ایران کا نام بھی آتا ہے, اس میں یو اے ای کا نام بھی آ رہا ہے گوادر کے حوالے سے. تو دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, میں کوئی چیز صحیح مانوں یا غلط مانوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس ایک تھریٹنڈ پوزیشن میں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی ہے, پاکستان کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل دونوں چیلنجز ہیں. ایسے موقع پہ کوئی بھی ہماری ریاست یا فوج کے بارے میں نیگیٹو بات کرتا ہے بجائے کہ سیاست کرنے کے اور لوگوں کے ایشوز پہ کرے, تو اس کا مطلب سمپل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے, ریاست کے ساتھ کسی اور ایجنڈے پہ. ہم تو سوشلسٹ لوگ ہیں, ہم تو یہ پورا نظام بدلنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے ادارے کو برا بھلا کہہ کے پاکستان میں دنیا میں بدنام کر کے اپنے ڈیفینس کو بھی کمزور کرتے ہیں, اور پھر ہماری جو سیاست ہے وہ بن جاتی ہے ایک الزام تراشی والی سیاست جس کے ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے. ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ان کے ایشوز پہ ملائیں,
اب ایک بڑا انقلاب کریں اس ملک میں، چاہے وہ کریں ہم الیکشن کے ذریعے، چاہے ہم کریں لوگوں کو کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ لا کے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر حکومت میں آتے ہیں تو فوج کو سب سے پہلے ہم ریفارم کریں گے، ہم اصلاحات لے کے آئیں گے. لیکن اس وقت مطلب میں فوج کو برا بلا کہہ کے کون سا کسی کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہوں؟ خدمت نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی خدمت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے خیال میں عوام کو یکساں سہولیات اور حقوق ملنے چاہیے، لیکن آپ پارٹی کے تو خود ہی چیئرمین بن گئے. جس طرح اب میں کیا بتاؤں، ماؤ اور اسٹالن آخری مومنٹ تک وہ صدر رہے، تو یہ کسی اور کو کوئی اہل نہیں سمجھتے، اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، یا آپ ہی لگے رہیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اگر کوئی آج میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ یا عورت یہ دعویٰ کرے کہ وہ میرے سے زیادہ قربانی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرے سے زیادہ پیسے لگا سکتا ہے یا ٹائم دے سکتا ہے یا سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے، اور پھر دلیری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر علم بھی ہے اس کے پاس، علم بھی اس کے پاس ہے سیاست کا اور نظریات کا، اور اس کے بعد وہ درد مندی بھی رکھتا ہے لوگوں کے لیے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو بھائی سب سے پہلے آپ آگے نا چیئرمین بن جائیں. کیونکہ میرا اصل میں دل یہ کرتا ہے کہ میں میوزک کروں، میں گانے گاؤں، میں ٹورزم کروں، میں یہ کام کروں، مجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں، نہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اقرار نے میرے سے یہ بات لی ہے. میں نے پہلی دفعہ کہا تھا پاکستان میں نہیں لڑنا چاہتا، کہ نہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، نہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. مجھے دنیا میں کسی چیز کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے. میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں نا ارد گرد اپنے بیڑا خرق ان کا ہوا ہے، تو مجھے اپنی اچیومنٹ جو ہے نا ان پہ شرم آتی ہے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو پہلی دفعہ جب لا کے دیا نا تمغہ امتیاز، وہ زندہ تھی اس وقت، تو میں نے ان کو لا کے دے دیا. میں بڑا خوش ہوا کہ امی خوش ہو گئی ہیں. اس کے بعد آج تک جتنے تمغے ملے ہیں، جتنے ایوارڈز ہیں، یہ منیب آپ کو بتائے گا. آپ کبھی میری بیسمنٹ میں آئیں گے نا تو وہاں پہ 400-500 ایوارڈز ہیں ایسے پڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ لگے ہوئے ہیں، وہ جگہ بھی نہیں ہے اب اتنی، کئی بوریوں میں بند ہے، مطلب لفافوں میں بند ہے، کھولے ہی نہیں. مجھے ان کا کیا فائدہ ہے اگر جس ملک میں رہتا ہوں میں باہر نکلتا ہوں مجھے ہر طرف غربت نظر آتی ہے، ہر جگہ محرومی، ہر جگہ پریشانی، ہر جگہ محرومی، مظلومی. مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اس لیے مجھے کوئی چاہت نہیں ہے جناب اس طرح کی. ایک دفعہ میں نے گانا گایا تھا اللہ میرے دل کے اندر، تو وہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس کو میں نے اس سے کیا تھا، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. آپ سنیے گا اس کو جا کے، تو پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. پر اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تو اس کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. میری نے کوئی چاہت ہے ہی نہیں، آپ بالکل کوئی چاہت نہیں ہے لائف میں، ہے ہی نہیں. اگر میں انقلاب کے لیے کام نہ کر سکوں تو میں دنیا سے جانا چاہوں گا، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں رہے گا، کوئی مقصد ہی نہیں. یہ ایک سوچ ہے آپ کی، تسکین تو موجود ہے نا، اس کام سے تقویت تو ملتی ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، نظریہ ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال اور ہے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اگر ایمپتھی نہ ہو تو سوشلسٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایمپتھی نہ ہو تو کوئی انقلابی کسی قسم کا بھی نہیں ہو سکتا. ایمپتھی ہے جو آپ کو چلاتی ہے، اور اگر آپ انقلابی ہیں اور آپ کی ایمپتھی نظر نہیں آتی تو آپ بہت بڑے 2 نمبر ہیں، آپ فراڈی ہیں. تو میں عمران خان کو فراڈی کیوں کہتا ہوں؟ تو وہ تو بڑے ہیں یار. عمران خان نے توشہ خانے سے پیسے کیوں بنائے؟ عمران خان کی جو 98% وہ اس لیے 98% جو انہوں نے اس لیے بنائے کہ پہلوں نے بھی بنائے ہیں، اس لیے جسٹیفائی ہیں. مجھے بتائیں یہی دلیل ہے، فراڈی اور کیا ہوتا ہے؟ یہ دلیل ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں باقیوں سے مختلف ہوں اور آپ وہی کام کر رہے ہو، دیکھیں میں نے عمران خان کو ساری عمر، ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ میں نے ساری عمر عمران خان کو چمکتی چیزوں میں گرتے دیکھا. میں اپنے بارے میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں، چمکتی چیزیں کوئی بھی لے آئے میں نہیں گر سکتا ان پہ. اچھا اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری اندر خواہش ہی نہیں ہے. میرے والدین بھی ایسے تھے، انہوں نے پالا ہی ایسے ہمیں، تو ہمارے اندر خواہش ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک مڈل کلاس لائف جو ہے نا وہ اگر آپ گزار رہے ہیں اس ملک کے اندر اور آپ کے اندر لالچ نہیں ہے تو آپ سے بہتر پلانٹ پہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس ملک کے اندر مڈل کلاس ہونا وہ امریکہ کے ورکنگ کلاس سے بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے، امریکہ کی بلکہ لوور مڈل کلاس سے بھی بہتر ہے. تو وہ تو میں ہوں، اور مجھے کیا چاہیے یار؟ جبکہ اس ملک میں 15,000 20,000 روپے میں لوگ کام کرتے ہیں روز. تو اس لیے دیکھیں
کہنا جب یہ سارا کچھ میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ آپ کا دیکھے تو کہ جواد صاحب گلا کر دینا سر بھائی پھر آپ اس طرح کریں میری جو باتیں ہیں میرے جو ایکشنز ہیں اور میرے جو آگے عزائم ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور پھر تفصیلی بات کریں میرے ساتھ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں اور میرے پہ صحیح الزام لگائیں. اچھا یہ والا نہ لگائیں گے. برابری کی ویب سائٹ ہے اس پہ لکھا ہے کہ 99% عوام کا جو ہے نا وہ ہمیں لوگوں کی 99% لوگوں کی پارٹی ہے جبکہ اب تو پچھلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے. ہاں وہ تھوڑے تھوڑے ووٹ لیے ہیں نا 400 500. ہاں جی ایسے ہی ہے. نہیں اب تو کیا ہمارے 800 900 تک بھی گئے لوگ گئے لیکن وہ لوگ پتہ کون تھے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے سارے کے سارے. ایک دو ورکنگ کلاس کے تھے. 99% کہنا غلط نہیں ہوگا. نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان 99% کے لیے کھڑے ہیں کے لیے کھڑے چاہے ان کو بھی نہیں پتا جن کے لیے کھڑے ہیں ان کا نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا یہی ہے جب انقلابی پارٹی بنتی ہے تو جن لوگوں کے لیے بنتی ہے سب سے پہلے وہی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یس یہ ہوتا ہے. اچھا ہے یہ بھی نیچرلی یہ بھی باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا بلکہ ہوا ہے تاریخ میں. تو اب آپ کب سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ اتنا افیکٹو ہو جائے گا کہ آپ آگے کوئی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں؟ مجھے نہیں پتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ نیریٹو جانا چاہیے لوگوں کے اندر. ابھی تک وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں جا پا رہا کیونکہ انہوں نے ہمیں بلاک کیا ہوا ہے مکمل مسلسل بلاک کیا ہوا ہے. میری کوئی چیز ہی آگے جانے نہیں دیتے میری ریچ روک دیتے ہیں. تو ایک تو ان کے فیشن کا مقابلہ کر رہا ہوں سر پی ٹی آئی کے اور دوسرا یہ کہ باقی جو پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ اس لیے کرتی ہیں ساری پاور کے اندر ہیں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی جب بات کرتی ہیں تو کسی نہ کسی کی بات آگے چلی جاتی ہے. میرے بارے میں یہ سائلنٹ ہے چلاکی کر رہے ہیں میرے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بولیں گے تو یہ بڑا ہوگا پارٹی بنے گی. تو میں کافی چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. پلانر تو ہیں پھر وہ تو میں بھی تو مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. آپ کے پاس بھی تو آیا ہوں نا میں. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا فائدہ ہوگا کتنا ہوگا لیکن ہم تو کر رہے ہیں. اسٹرگل ہے نا. ہاں جی تو اسٹرگل تو چل رہی ہے بالکل. اور میرا خیال ہے کوئی روک بھی نہیں سکتا. آپ جو کچھ آپ ہیں وہ کتنا روکا جا سکتا آج نہیں کل نہیں. جس طرح کوئی کہتے ہیں نا کوئی صلاحیت ٹیلنٹ وہ چھپ نہیں سکتا. آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ تو مسائل تو آتے ہیں یہ ایشوز تو آئیں گے. آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ چیزیں آئیں گی. اچھا میں بس ایک شارٹ کرتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کے جو ہے نا سب سے میجر یا بڑے مسائل کیا ہیں اور اگر آپ آتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو فوری آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے؟ چند ایک. میری ایک شاعری ہے کہ خدا کی ہے دولت خدا کی زمین ہے کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت یہ اس کی زمین ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے. کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے. یہ ایک پورا فلسفہ ہے انسانی برابری کا بھی سوشلزم کا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں سوشلزم کو اپوز کرنے کے لیے تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشلزم بھی اصل میں اسلام کی ہی یا اسلام بھی سوشلزم کی ہی بات کرتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس کو تاریخی طور پہ اپنے طریقے سے نقطہ نظر پروو کر سکتے ہیں کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں لوگوں نے اس پہ پورا ایک مکتبہ فکر بنایا ہے. اس پہ ہم بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. اچھا اب آپ نے سوری مجھ سے سوال کیا پوچھا تھا؟ یہی تھا کہ آپ کیا چینج کیا لائیں گے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں کون سے فوری ایشوز زمین جو ہے نا جی یہ کسی کی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے دنیا کے اندر چاہے وہ پیلسٹین اور اسرائیل کا مسئلہ ہو بڑے لیول پہ وہ بھی زمین کا مسئلہ ہے. وہ چاہے پاکستان میں کسان اور جاگیردار کا ہو وہ بھی زمین کا مسئلہ ہے.
وہ چاہے کسی انڈسٹریلسٹ کا یا کسی ادارے کو چلانے والے کا یا کسی ڈیری فارم کو چلانے والے کا اور اس کے ملازمین کا اور جو کنزیومر ہے اس کا آپس میں مسئلہ ہے، وہ بھی زمین کا ہے۔ زمین ہی وہ چیز ہے جس کے نیچے بھی معدنیات ہیں اور اوپر بھی غلہ اگتا ہے، اس کے اوپر انڈسٹری چلتی ہے، اس کے اوپر تمام فیکٹریز لگتی ہیں، اس کے اوپر ادارے بنتے ہیں۔ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی سوائے ریاست کے، ٹھیک ہے، اور اگر زمین کیا خرید و فروخت ہوتی ہے کہیں پہ تو اس سے زیادہ ظلم والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم بولشوک یا معاوضے کی طرح کا کوئی انقلاب بھی لانا چاہیں گے؟ زمین صرف خدا کی ہے، اور اگر خدا کی ہے تو سب کی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو نہیں، آپ کے ناظرین کو، کہ آپ ذرا سوچیے گا جو میں ساری بات کی ہے، جب سے دنیا بنی ہے زمین کی 1 انچ کی بھی رجسٹری خدا نے یا فرشتوں نے نہیں دی کسی کو، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک خدا کی ہے، اور لوگوں نے جو لی ہے وہ ساز باز سے لی ہے، وہ قبضوں سے لی ہے، چاہے وہ بادشاہوں نے کی ہے، قتل و غارت سے لی ہے، اور پھر آگے بانٹی ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو، پھر رجسٹری بھی انہوں نے خود بنائی ہے، ہاں، اور وہ رجسٹریاں بنا جو مالک ہے اس نے تو نہیں دی۔ پاکستان میں تو کلیمز پہ لوگوں نے پتہ نہیں کتنی زمینیں لی ہیں۔ تو زمین جو ہے نا جی، اس کے اوپر 3 چیزیں ہم کریں گے۔ ایک ہم لینڈ ریفارمز کریں گے، لینڈ ریفارمز رورل اور اربن دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی انڈسٹری چلانی ہے، کون سی نہیں چلانی۔ جیسے شوگر انڈسٹری ہے نا، ہم فوراً بند کر دیں گے آتے ہی، ٹھیک ہے، ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، نیازی خاندان کی، جن کی بھی ہیں۔ شوگر ہم امپورٹ کریں گے، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جتنا پانی کھاتا ہے گنا، اور جتنا گنا جو ہے وہ پروفٹ ان کو دیتا ہے اور یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں امپورٹ پھر کرنی پڑتی ہے، بتائیے آپ، سائیکل چل رہا ہے، سائیکل ہے۔ اس کے بجائے آپ کو کپاس اگانی چاہیے، آپ کو اور بہت سی اجناس ہے جو اگانی چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر پروڈیوس کا ملک ہے، ایگریکلچرل پروڈیوس بہت بڑی لیول پہ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ایگرو انڈسٹری ہے، جو انڈسٹری کی ماں ہوتی ہے، کسی بھی انڈسٹری کی، بڑی انڈسٹریز کی ماں جو ہے وہ ایگرو انڈسٹری ہوتی ہے۔ ایگرو انڈسٹری کے بھی خد و خال آج تک نہیں بنے، کیوں؟ کیونکہ ریاست پلان نہیں کر رہی اکانومی کو۔ اگر آپ ایگریکلچر کو ایگری انڈسٹری کے ساتھ جوڑیں گے تو ایسے ایسے انڈسٹری چل کے بڑی انڈسٹری کی طرف جائے گی۔ اور پاکستان جب سے انڈسٹریلائز نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر قدامت پرستی، اس ملک کے اندر رجعت پسندی، اس ملک کے اندر سائنس ٹیکنالوجی سے دوری، اس ملک میں مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کو پاگل بنانے کا بار بار جو معاملہ ہے، پھر اس ملک کے اندر جو زمینوں کا کاروبار ہے، یہ لوگوں کو جانوروں کی طرح رکھ کے ان سے کام کرانے کا جو معاملہ ہے۔ اچھا، آخری بات، اور تیسرا ہم یہ کریں گے کہ جو فوری مسئلہ ہے پاکستان کو، ہم آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے۔ دیکھ لیں، بڑے مگرمچھ ہیں، سوشلسٹ گورنمنٹ تو کر سکتے، نہیں آپ نہیں رہیں گے، پارٹی نہیں رہے گی، آئی پی پیز رہیں گی، آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے، کر دیں گے۔ یہ بہت اچھا، آپ کے 4-5 جو ابھی چونکہ ٹائم کم ہے، آپ اور بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ساری ریفارمز ہو جائیں۔ اب یہ سارے جو بڑے بڑے مگرمچھ آئی پی پیز ہیں سب مجھے سن رہے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کو تو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام پہلے شروع کر دیا ہوتا نا تو میں اتنے پیسے بھی نہ بنا سکتا، جو بنا لی ہیں وہ آپ کا کام ہی روک دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جو کر رہے ہیں ابھی بھی تو ختم ہو گیا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نا راستہ روک رہے ہیں۔ بالکل، ویسے عوام چاہے تو راستہ کوئی نہیں روک سکتا، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں۔ عوام تک جانا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس کا کچھ کریں، آپ جرنلسٹ ہیں، ان کو سمجھائیں یار کہ اگر لڑائی لڑنی ہے نا تو دلیروں کی طرح لڑیں، یہ کسی کی زبان بندی کر کے فیشزم نہ کریں۔ ایک بات میں بتاؤں، پی ٹی آئی کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ ریاست کر رہی ہے نا، یہ آپ کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ فیشزم کرتے تھے، میں اس کی آپ بھی مثال ہے، تو آپ کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو، لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں انصاف ہو، اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو سزا ملے، وہ جب بھی کی ہے، اور جس نے اچھا کیا تو وہ اس کی جزا مل جائے۔ اچھا ایک بات بتائیں، انصاف ہو۔ اچھا ساجد صاحب، میں فیشزم کا لفظ جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں، یہ غلط نکلا ہے میرے منہ سے۔ میں اس کو ایسے کہہ لیتا ہوں کہ ریاست کا تسلط آپ کے اوپر، یا ریاست کا آپ کے ساتھ جو معاملات جو چل رہا ہے اس وقت، کیونکہ ریاست اس وقت فیشسٹ ہے یا نہیں ہے وہ اس پہ ہم نہیں بحث کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے،
آپ نے 9 مئی کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 26 نومبر ٹھیک. کیا ہے, اور عمران خان نے متواتر ایک بیانیہ بنا کے اس کو اچھا. پش کر کے یہ کروایا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے, کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہاں. لیکن اگر نہ ہو, میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں, تو پھر ہماری رائے چینج ہوگی نا. اگر پھر بھی نہ ہو کل کو, جو ہم اب جو بھی جس نے کیا ہے 9 میں ہو چاہے کچھ بھی نہیں ہو, تو پھر آپ اور میں مایوس بیٹھیں گے. نہیں, میں مایوس تو پھر بھی نہیں ہوں گا, چلے, مجھے نہیں تو پتا ہوتے. نہیں کہ کیوں ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ کیوں پھر ہوگا. اوکے, بوٹ پالش پھر کریں گے. ہاں, تو پھر آج عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا انقلاب تو میرا خیال ہے عمران خان ہم ساتھ ہی لے جائیں گے. جی ہو سکتا ہے. اچھا, میں تو ٹھیکہ نہیں میں دیا نا ہوا, ابھی اور نہ وہ ہی سوال نہ ہی skip کر خدا رہا نے ہوں. مجھے خواب میں آگے کہا ہے کہ آپ ہی ہو جو ہی کرو گے, جس نے پھر کرنا کچھ ہے. بھی کرو. یہ بھی ہے کہ کچھ بھی کرو. ہاں. اچھا, میں نے مجھے ایسا میں کوئی سارے سوال دعویٰ نہیں اسکپ کیا. کر رہا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخری سوال یہ کہ موجودہ جو سول اور ملٹری کمبینیشن ہے, مجھے ذرا اس کے متعلق تو آگاہ کریں. یہ سارے بوٹ پالشی ہیں جتنے ہیں, سب یہ ٹھیک ہے, سب بوٹ پالشی ہیں. یہ یہ موجودہ بھی پارٹیاں بنی بوٹ پالش سے ہیں ساری کی اور ساری. جو بنی ہیں اور اب تک جتنی چل بھی رہی ہیں, اور اور ہمیں- اکٹھا کمبینیشن ہے ان کا. اور ہم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو نہ کریں. میں کبھی ہماری پارٹی ان میں سے کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ کھڑی نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں. ہم سوشلسٹ ہیں, یہ ہم سے باقاعدہ الائنس ڈرتے کر ہیں. کے کوئی کمبینیشن بنا کے وہاں جو بھی لیفٹ کے گروپس اس وقت کھڑے ہیں نا, ان کے ساتھ, ان میں سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, وہ سب جاہل ہیں, بے شرم ہیں اور بے غیرت ہیں. آپ کہتے کیونکہ ہیں سوشلزم جو ہوتا ہے ہاں. وہ سرمایہ داروں, آپ یہ الفاظ جگیرداروں, بولتے ہیں. مافیاز, پیر مرشدوں کے خلاف ہوتا ہے. ہاں. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں ہوتا. چاہے آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں, لیکن آپ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, زیادتی نہ کریں. اتنا تو کریں کم از کم کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں, ان کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. جی بہت شکریہ. جواد صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلی نشست رہی ہے, یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا. نظریاتی جو گفتگو تھی, جو پارٹ ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ آج ہم نے اپنا کنٹریبیوشن دے دیا. جواد صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن دے دیا, بتا دیا ہے کہ میں کیوں کھڑا ہوں اور میں کسی کے ساتھ بلا وجہ کیوں نہیں کھڑا ہوں گا. میں صرف اپنے نظریے پہ کھڑا ہوں گا. اس کے لیے مجھے اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا ہے, لیکن میں اینڈ تک اپنے نظریے کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا رہوں گا. اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی وہ ایک شاندار لائف, شاہانہ لائف, جس میں آج بھی ان کو بہت سننے والے, انہوں نے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے تو ایک پارٹی بنا کے اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں. میں چلیں بیٹھے ہیں ابھی, تو منہ پہ بھی تعریف کر دینی چاہیے. یہ بھی اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے بھی بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ملا ہوں, میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں, لیکن جو ایک نظریے کے اوپر کھڑے اور اتنی سوچ رکھنا, اتنا مطالعہ رکھنا, یہ بہرحال جواد صاحب کا کریڈٹ ہے. ان سے اختلاف بھی ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے. آپ اختلاف کر بھی سکتے ہیں, لیکن تہذیب کے دائرے میں. اور ہمارے بھی اس پروگرام کے توسط سے جہاں جہاں بھی آپ نے کو کمنٹ کرنا ہے, تہذیب کے دائرے میں ضرور دیں, رائے اپنی دیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.